روس کی یوکرائن میں پیش قدمی جاری ہے۔ بحیرہ اسود میں دو اہم جزیروں زمینی اور سنیک پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی میں 13 یوکرانی فوجی اور 137 شہری ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی فوج کے یوکرائن کے فوجی اہداف پر بلاسٹک اور کروز میزائلوں سے حملے جاری ہیں۔ ایئر بیس پر کنٹرول کے لیے دارالحکومت کیف کے مضافات میں گھمسان کی لڑائی ہے۔ روسی حمایت یافتہ جنگجو بھی اسلحے اٹھائے کیف میں داخل ہو گئے۔ روسی فوجیوں نے چرنوبیل ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کر لیا۔ فوجی تنصناب کو 30 سے زائد بار نشانہ بنایا گیا۔ 11 ایئر فیلڈ سے ایک بحری اڈہ تباہ کرنے، ایک ہیلی کاپٹر اور 4 ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ کروز میزائلوں کا بھی بھرپور استعمال جاری ہے۔ کیف، سومائے اور خیرسن کے اطراف میں بھی فریقین میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرائن کے صدر نے روس کے خلاف سارے فوج کو حرکت میں آنے کا حکم دے دیا ہے۔ 18 سے 60 سال کے مردوں پر ملک چھوڑنے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ امریکہ نے ملک چھوڑنے والے یوکرائنی باشندوں کو پناہ دینے کی حمایت بڑھ لی۔ دوسری جانب یوکرائن پر روسی حملے کے بعد تیل اور سونا مزید مہنگا ہو گیا، جبکہ اسٹاک مارکیٹس بھی کرش کر گئیں۔ یوکرائن پر روسی حملے کے اثرات بھی تیزی سے عالمی کاروبار تجارت کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ روسی فوج کی یوکرائن پر لشکر کشی کی خبریں پھیلتے ہی تیل کی عالمی منڈی میں جاری بحران اور بھی شدید ہو گیا، جس کے نتیجہ میں تیل کی قیمت $101 سے تجاوز کر گئی، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی اوسط فی بیرل قیمت بھی $100 کے قریب پہنچ چکی۔ اقتصادی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر روس اور یوکرائن میں مسئلہ تنازع فوری طور پر ختم نہ ہوا تو خام تیل کی عالمی قیمتیں بھی مسلسل بڑھتی